تو 21واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے رومال بدل لیا کیونکہ وہ جو رومال تھا وہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت تھی، تو لہٰذا میں نے اس کو دے دیا اور وہ گیا ہوا ہے باہر، تو پھر میں نے کالا پہنا ہے۔ 21واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جس طرح کے واقعات میں نے پہلے بتائے اس کے علاوہ اور کون کون سے واقعات پیش آئے، تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ عوف ابن حارث اور معاذ ابن عفرہ اور معوذ ابن عفرہ، ان سب کے واقعات میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور ویسے بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر قدم قدم پہ ایسی قربانیاں موجود تھیں، باپ بیٹے سے ٹکرا رہا تھا، بھائی بھائی سے ٹکرا رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عبداللہ ابن جراح سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کر وار کر رہا تھا، ان کے اوپر وار کر رہا تھا۔ آخرکار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ عبداللہ کی گردن اڑا دی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا، ان کو خطاب دیا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو لہٰذا ان کو اتنی زیادہ فضیلت ملی۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے جو لوگ ہیں جس طرح ابو البختری اور اس کے علاوہ بنو ہاشم کے بہت سے افراد، اور اس کے علاوہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبردستی جو ہے میدان کے اندر لائے گئے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا بنو ہاشم جانا چاہتے تھے، جس طرح بنو زہرہ چلے گئے تھے، لیکن جو ابو جہل ہے اس نے جانے نہیں دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے، خاص طور پہ بنو ہاشم کو اور حضرت عباس کو، تو لہٰذا اگر کسی صحابی کا ان سے ٹاکرا ہو تو ان پر تلوار ہرگز نہ چلانا اور ان کو چھوڑ دینا۔ تو یہ بات جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تو اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو قتل کریں گے، لیکن رسول اللہ کے چچا کو اور ان کے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ پتہ نہیں غالباً قسم کھائی یا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میری جو ہے ٹکر عباس سے ہو گئی تو میں اس کو تلوار کی لگام پہنا دوں گا، یعنی ان پر وار کروں گا ضرور۔ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا رسول اللہ کے چچا کے اوپر تلوار چلائی جائے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، مجھے چھوڑ دیں، میں اس شخص کی گردن اڑا دوں۔ یعنی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں، لیکن ان سے یہ بات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وزیر مصطفیٰ ہیں، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں گردن اڑا دوں۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر، یہ جملہ میں نے کہہ دیا تھا، اس بات میں مجھے بہت زیادہ رنج ہوا، اور اس کی تلافی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور بالآخر وہ جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ابو البختری کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو جو ہے اگر کسی کا اس سے سامنا ہو جائے، ٹکر ہو جائے، تو اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیب ابی طالب کے اندر جو صحیفہ تھا اس کو چاک کرنے کے اندر ابو البختری کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی کسی کی اگر اس سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اس کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے، تو وہ اس کو ہرگز قتل نہ کرے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ابو البختری کی جو ٹکر ہوئی وہ ہوئی مجزر بن زیاد بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو البختری تمہیں قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہٰذا تم پیچھے ہو جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ تو ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی کو بھی چھوڑ دو گے؟ کہنے لگے نہیں، تیرے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا پھر میں اور یہ لڑتے ہوئے مریں گے۔ دونوں لڑے اور دونوں مار دیے گئے، لہٰذا ابو البختری جو ہے جہنم حاصل ہو گیا، اور اس کو ایمان کی جو دولت ہے وہ نہیں ملی۔ اس کے علاوہ جب شکست کی ذرا آثار ہو گئے تھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے امیہ ابن خلف کے پاس سے، جو مکہ کا سردار تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مالک تھا، اور ان کو اذیت پہنچایا کرتا تھا مکہ کے اندر۔ تو یہ امیہ ابن خلف اپنے بیٹے علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دشمن سے کچھ زریں چھڑا کر چھین کر لے کے جا رہے تھے، تو امیہ بن خلف نے کہا کیا اس سے بہتر تمہیں کچھ چیز چاہیے کہ اگر تم مجھے قید کر لو؟ ظاہر ہے وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا، تو اس نے کہا اگر تم مجھے قید کر لو تو تمہیں اونٹنیاں مل جائیں گی جو زیادہ دودھ دینے والی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان زروں کو پھینک دیا اور امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو اپنی قید میں لے لیا، اور ان کو رسیاں وغیرہ باندھ کر لے جا رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے کہا او ہو، یہ جو مکے کا جو سردار ہے امیہ بن خلف کفار کا سرغنہ، یہ جا رہا ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ تو یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹوٹ پڑے، اور انصاریوں کو بھی آواز دی کہ اے مدینہ والو، یہ ہے کفار کا سرغنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بھی کہ ارے بلال، یہ میرا قیدی ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا، یہ کہہ کر اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کا جو بیٹا تھا علی، اس کو ایک تلوار کی ضرب لگائی ٹانگ پر، جس سے وہ گر گیا۔ امیہ بن خلف نے چیخ ماری، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بچانا چاہا، لیکن آج کہاں بچ سکتے تھے۔ تو ان سب نے، انصاریوں نے، حضرت بلال نے مل کر اس کو بھی قتل کر دیا،
اور اس کے علاوہ زاد المعاد کے اندر یہ لکھا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امیہ ابن خلف جب وار کیا گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر ہو گئے کہ اس کے اوپر جو ہے وار نہ ہو اور وہ بچ جائے، لیکن انصاریوں کے اندر اور خاص طور پر حضرت بلال کے اندر جوش انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، تو لہٰذا نیچے سے تلواریں مار کر اس کو قتل کر دیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی باپ بیٹا بھی آپس میں آمنے سامنے ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے تو انہوں نے مدینہ کے اندر فرمایا کہ ابا جان، بدر کی جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تجھے میں ہرگز نہ چھوڑتا، کیونکہ تو میرے نبی کا دشمن بن کر میدان کے اندر آیا تھا۔ تو لہٰذا ایک ایک قدم کے اوپر اتنی قربانیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جب صحابہ کرام نے کفار مکہ کی گرفتاری شروع کی، ان کو قید کرنا شروع کیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر کے قریب ہی تشریف فرما تھے، مطلب کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں کفار کو قید کر رہے ہیں تو ان کے چہرے کے آثار بدلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا جو چہرے کا رنگ ہے وہ کیا اس لیے بدل رہا ہے، کیا یہ بات ناگوار تمہیں اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قید کر رہے ہیں اور ان کو قتل نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ ایسی ہی بات ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، کفار کے ساتھ پہلی بار ہماری لڑائی ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل زیادہ سے زیادہ کیا جائے، ان کو قید ہرگز نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بڑا زبردست ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، وہ یہ ہوا کہ جنگ کرتے ہوئے حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعض فرماتے ہیں کہ عکاشہ ابن محسن ہے، میرے استاد ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ محسن ہے جو نام ہے، اسد بنو اسد سے تھے یہ، تو وہ جنگ کرتے ہوئے ان کی جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے وہ ہتھیار لینے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پھٹا تھما دیا لکڑی کا اور فرمایا کہ عکاشہ اسی سے لڑائی کرو، کیونکہ ہتھیار تو پہلے نہیں تھے، 7 یا 8 تلواریں تھیں، اس کے علاوہ تو تھے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک پھٹا تھما دیا، تو انہوں نے اس کو ہاتھ میں لے کر جب اس کو ہلایا تو وہ چمچم کرتی ہوئی بڑی زبردست تلوار کے اندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تک کہ فتح دی، اور اس کے بعد مستقلاً اس تلوار کا نام جو ہے وہ عون رکھا گیا، یعنی مدد، عون کا معنی مدد۔ تو مستقلاً ساری زندگی حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار رہی اور وہ اسی سے لڑتے تھے، یہاں تک کہ مرتدین کے خلاف لڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ شہید ہو گئے اور ان کو شہید کیا تھا طلحہ ابن خویلد۔ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا دشمن کا پتہ لگانے کے لیے، ان کی خبریں لانے کے لیے۔ تو طلحہ ابن خویلد اور اس کے علاوہ اس کا ایک بھائی ساتھ تھا، غالباً حبال نام تھا اس کا، تو ان دونوں نے جو ہے ان دونوں صحابہ کو، بدری صحابہ تھے، ان کو شہید کر دیا۔ جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا تو حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جنرل کمان جن کے ہاتھ میں تھی، تو وہ گزر رہے تھے، تو ان کے بھائی کا نام تھا ابو عزیر ابن عمیر۔ وہ مصعب ابن عمیر یا ابو عزیر ابن عمیر، یا بعض فرماتے ہیں کہ عزیر ابن عمیر تھے، وہ کیا نام ہے لڑنے آئے تھے کفار کی طرف سے، تو ایک انصاری جو ہیں اس کے ہاتھ باندھ رہے تھے، ایک انصاری صحابی اس کے ہاتھ باندھ رہے تھے، اس کو قید کر لیا تھا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کو ترس نہیں آیا، بلکہ فرمایا کہ اس سے جو ہے اچھا خاصا جو ہے فدیہ لینا، پھر اس کو چھوڑنا، اچھی خاصی رقم لینا، اپنے ہاتھ اس کے ذریعے مضبوط کرنا، کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ بڑی مالدار ہے۔ تو عزیر ابن عمیر کہنے لگا کہ میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میری یہی وصیت ہے، تیری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب کفار مکہ میں سرداروں کی لاشوں کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا، تو عتبہ ابن ربیعہ کی لاش کو بھی لے کر جایا جا رہا تھا، تو حضرت ابو حذیفہ جو اس کے بیٹے تھے، جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جب نظر اپنے باپ کے اوپر پڑی کہ اس طرح قتل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا حضرت ابو حذیفہ کو، تو فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اپنے باپ کا یہ انجام دیکھ کر، مفہوم یہ ہے کہ اپنے باپ کا یہ انجام دیکھ کر تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہیں، لیکن میرے دل میں یہ گمان تھا کہ میرا جو باپ ہے بڑی سوجھ بوجھ والا ہے اور فضل و کمال والا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا عامر ابن حضرمی کا معاملہ بھی اپنے لیے لے لیا تھا، اور اس کے علاوہ جنگ بھی وہ نہیں چاہتا تھا۔
تو لہٰذا میرے دل میں گمان تھا کہ یہ جو خوبیاں ہیں یہ اس کو اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن یہ انجام دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور ان سے بڑے اچھے الفاظ فرمائے۔ 22واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ خاتمہ جنگ کے بعد کون سے خاص واقعات پیش آئے، اور اس کے علاوہ اسلامی لشکر سے کتنے مسلمان شہید ہوئے، اور کفار مکہ سے جو ان کا لشکر تھا، مکی لشکر تھا، اس سے کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ تو جواب یہ ہے کہ 70 جو بڑے بڑے سردار تھے، اکثر ان میں بڑے سردار تھے، وہ سارے کے سارے قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ جو 70 آدمی ہیں انہی کے وہ قید کر لیے گئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 آدمی جو ہیں، 14 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور جو سب سے پہلے ہوئے وہ غالباً مہجہ ابن صالح، میم ہا جیم عین، مہجہ ابن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے غلام تھے وہ شہید ہوئے، اور 14 صحابی ہیں۔ کسی سیرت کی کتاب کے اندر میں نے ایک شارٹ بھی بنایا تھا جس کے اندر میں نے غزوہ بدر کے اصحاب کے جو شہید ہوئے تھے ان کے نام بتائے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہوتی نہیں ہے تو میں نے تفصیل نہیں بتائی۔ یہ میں نے بڑی مشکل سے تلاش کیے، کسی سیرت کی کتاب کے اندر مجھے نہیں ملے۔ یہ مجھے کس طرح ملے کہ ایک کتاب میرے بڑے بھائی کو ملی ہوئی تھی تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تو اس کے اندر جو جہاں پہ بدر اس وقت ہے، جو وہ میدان ہے، وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کی تصویر ہے، اور اس تصویر کے اوپر اصحاب بدر جو شہدائے بدر ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ملا، لیکن وہ جو تصویر وہاں پہ اس وقت بھی موجود ہے، وہ تصویر کتاب کے اندر بھی تھی، وہ کسی نے شائع کی ہوئی تھی، تو اس کے اندر وہ لکھے ہوئے تھے نام، تو وہاں سے مجھے ملے اور وہ میں نے یاد کیے۔ بڑی دیر سے تلاش کر رہا تھا لیکن نہیں مل رہے تھے، اور نام مشکل بھی ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے یاد کی اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار مدینہ میں سے شہید ہوئے، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عمیر ابن ابی وقاص، نمبر 2 سعد ابن خیثمہ، نمبر 3 صفوان ابن وہب، نمبر 4 حارثہ بن سراقہ، نمبر 5 مبشر بن عبد المنذر، نمبر 6 ذوالشمالین بن عمر، نمبر 7 مہجہ ابن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 8 عاقل بن البکیر، نمبر 9 رافع بن المعلا، نمبر 10 عمیر ابن الحمام، اور نمبر 11 یزید بن حارث، نمبر 12 عوف ابن حارث، اور نمبر 13 معوذ ابن حارث، اور نمبر 14 عبیدہ ابن حارث رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ 14 صحابہ تھے۔ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب کے ساتھ نہیں بولا، ایک میں بول دیا غلطی سے، لیکن بعد میں اکٹھا سب کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، تو بعض میں لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگایا۔ تو یہ جو ہیں شہید ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے قریب کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: تم لوگ میرے لیے کتنا بڑا قبیلہ اور کتنا بڑا کنبہ تھے، لیکن تم نے مجھے جھٹلایا، اور لوگوں نے میری تصدیق کی، اور تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا، اور لوگوں نے میری تائید کی۔ تم لوگوں نے مجھے نکالا مکہ سے، اور اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب کو جو ہے گھسیٹ کر ایک کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 24 بڑے بڑے سرداروں کو گھسیٹ کر بدر کے ایک گندے کنویں کے اندر اور ایک خبیث کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ 3 روز، یعنی جب بھی جنگ ہوتی تھی تو 3 روز تک میدان جنگ کے اندر ہی قیام فرماتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی اونٹنے کے اوپر کجاوا کسا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت اصلحہ ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ تو اس جنگ کے اندر انہوں نے کسا یا نہیں، لیکن ویسے عام طور پر وہی کسا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور پھر جو وہ کنواں تھا اس کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے؟ جو یعنی مرے ہوئے تھے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، ان کا نام لے کر اللہ کے نبی فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم نے میرا ساتھ دیا ہوتا؟ کیا تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا تو کیا تم نے اس کو دیکھ لیا حقیقت بنتا ہوا؟ اور کیا ہمیں جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے حقیقت بنتا ہوا دیکھ لیا؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں سے بات فرمائیں جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا یہ لوگ سنتے ہیں اتنا ہی تم سنتے ہو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، ہاں مگر یہ لوگ جو ہیں جواب دینے پر قادر نہیں ہیں۔ 23واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ مکے کے اندر شکست کی خبر لے کر سب سے پہلے کون پہنچا اور وہاں پر کیا حالات بنے؟ تو جواب یہ ہے، حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حیثمان بن عبداللہ خزاعی مکے کے اندر وہ جو کفار مکہ ہے ان کی شکست کی خبر لے کر مکہ کے اندر پہنچا، اور سارے تتر بتر ہو کر یعنی ٹکڑوں کے اندر ہی مکہ کے اندر پہنچے۔ سب سے پہلے حیثمان بن عبداللہ خزاعی پہنچا، اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ پیچھے کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا بڑے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، زمعہ بن اسود
ولید ابن عتبہ اور بڑے بڑے امیہ ابن خلف اس کا بیٹا علی، بڑے بڑے سردار جو ہیں قتل ہو گئے۔ جب اس نے اشراف مکہ کے یعنی بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے تو صفوان ابن امیہ جو امیہ ابن خلف کا بیٹا تھا اور بڑا سردار تھا، تو وہ حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ شخص اگر ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو، اس کا لگتا ہے سر گھما ہوا ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پوچھا گیا کہ صفوان ابن امیہ کا کیا بنا، تو اس نے کہا کہ وہ تو حتیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوش کے اندر تھا اور صحیح بات کہہ رہا تھا۔ تو سارے کے سارے لوگوں کو آخرکار یقین ہو گیا کہ کفار مکہ کو شکست ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں یعنی جس کا غزوہ بدر ہوئی ان دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب۔ تو مکے کے اندر اس طرح خبریں آ رہی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھیں جو حضرت عباس کی بیوی تھیں، تو وہ یہ ان کے غلام تھے اور یہ تیر کھلا کرتے تھے اور جو ہیں غریب آدمی تھے، ظاہر ہے ویسے بھی غلام تھے تو ایک تیر چھیل رہے تھے۔ تو ان کو تک جب خبر پہنچی تو یہ بڑے خوش تھے۔ اتنے میں جو ابو لہب ہے جو نہیں گیا تھا لڑنے کے لیے، اس نے اپنی جگہ ایک قرضدار کو بھیجا تھا، تو وہ جو ہے خیمے کے اندر آیا اور اتنے میں ایک اور آدمی آیا، اس کا نام تھا ابو سفیان بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تھایا کا بیٹے تھے، بعد میں مسلمان بھی ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ابو سفیان ابن حارث جب مکہ کے اندر آیا تو ابو لہب نے کہا میرے پاس آؤ، یقیناً تمہارے پاس خبر ہے، بتاؤ پیچھے کے کیا حالات ہیں۔ تو ابو سفیان بن حارث نے کہا کہ ہماری جو ٹکر ہوئی ان کے ساتھ، ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ جس طرح چاہتے تھے ہمیں قتل کرتے تھے، پھر بھی میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا کیونکہ ہماری جو ہے مڈ بھیڑ یعنی ہماری جو لڑائی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان تھے اور چتکبرے گھوڑوں کے اوپر وہ سوار تھے، تو ہم نے جو ہے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ جس طرح چاہتے تھے ہمیں قتل کرتے تھے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ کھڑے ہوئے اور خیمے کا ایک کنارہ اٹھایا اور کہنے لگے اللہ کی قسم، ان کی جو پوچھ تھی وہ ابو لہب کی طرف سے یعنی دونوں کی پشتیں ملی ہوئی تھیں، تو انہوں نے خیمے کا وہ اٹھایا اور کہنے لگے اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس پر جو ابو لہب تھا وہ بہت زیادہ غصے کے اندر آ گیا اور ایک تھپڑ جو ہے رسید کیا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر اور ان کو گرا کر یعنی یہ اس سے لڑ پڑے، تو ابو لہب جو تھا اس نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک دیا، گھٹنے ان کے جو ہے اس کے اوپر سینے کے اوپر رکھ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو ام الفضل الحلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمے کا ایک وہ اٹھایا، کنارہ اٹھایا، ایک ڈنڈا اٹھایا جو اس کے سر کے اوپر مارا اور بری طرح اس کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس کا جو ہے مالک نہیں ہے، اس کا آقا عباس نہیں ہے، تو اس کو کمزور سمجھ کے مار رہا ہے۔ پھر اس طرح وہ چلتا بنا یعنی وہ چلا گیا ذلیل ہو کر۔ اور اس کے بعد حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ 7 دن نہیں گزرے تھے کہ عدسہ ایک بیماری تھی جو طاعون کی طرح تھی، وہ بیماری ابو لہب کو لگ گئی اور اس کے بعد وہ چند ہی زندہ رہا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اتنا اس کا جسم جو ہے برا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو جو اس کا جسم ہے وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جو اس کے اپنے بیٹے تھے انہوں نے بھی جو ہے ابو لہب کو کفن دینا گوارا نہ سمجھا، 3 دن تک ایسے ہی لاش اس کی پڑی رہی۔ اور اس کے بعد ان کو یہ خیال ہوا بیٹوں کو کہ کہیں بعد میں لوگ ہمیں ملامت نہ کریں کہ اپنے باپ کی تم نے خبر گیری ہی نہیں کی اور اس کو کفن نہیں پہنایا، تو ایک گڑھا کھود کر جو لکڑی کے کچھ وہ ہوتے ہیں یعنی ڈنڈے وغیرہ لے کر اس کی جو لاش ہے اس کو دور ہی دھکیل دیا اور اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور دور سے ہی پتھر پھینک دیے، یعنی جو اس کا انجام ہے وہ یہ بہت زیادہ ہی برا ہوا۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ نوحہ کرنا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر رواج تھا کہ جو لوگ مر جاتے تھے اس کو رویا جاتا تھا بہت زیادہ چیخ کر، لیکن جو ہے کفار مکہ نے یہ سوچ کر کہ اگر ہم نوحہ کریں گے تو مسلمان خوش ہوں گے، نوحہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اسود بن عبد المطلب ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے بدر کے اندر مارے گئے تھے، تو وہ ان کو رونا چاہتا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، نوحہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ اندھا آدمی تھا، لیکن جو ہے ممانعت ہو گئی تھی اس لیے وہ رویا نہیں، وہ اسی طرح جل رہا تھا، بھن رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک رات ایسی ہی آئی کہ اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے تاکہ میں بھی نوحہ کروں، میں بھی روؤں۔ تو اس نے جا کر دیکھا اور آ کر بتایا کہ وہ ایک عورت ہے اور وہ اپنے گمشدہ اونٹ کے اوپر رو رہی ہے، اور اس پر اسود بن عبد المطلب رہ نہ سکا اور اس نے کہا کہ اونٹ کے اوپر وہ رو رہی ہے، اور اس نے نوحہ کرنا شروع کر دیا اسود نے، اور کہنے لگا کہ اونٹ کے اوپر تو کیا رو رہی ہے، یعنی اس کے جو مفہوم یہ ہے، اس نے جو اشعار کہے کہ تو اونٹ کے اوپر کیا رو رہی ہے، کہ اگر تمہیں نوحہ کرنا ہے تو ابو حکیمہ جو میرا بیٹا تھا اس کے اوپر رو اور ان سرداروں کے اوپر رو جو قتل کر دیے گئے، اور ان کے بعد ایسے سردار جو ہیں وہ سردار بن گئے مکہ کے کہ اگر وہ قتل نہ ہوتے تو یہ سردار ہرگز نہ بنتے، اس طرح کے اور اس نے اشعار کہے اور اپنے جو نوحہ کرنے کی جو آگ تھی اس کو ٹھنڈا کیا۔ 24واں میں نقطہ اور سوال یہ ہے کہ مدینہ کے اندر فتح کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حضرات کو بھیجا، کون سے صحابہ کو بھیجا؟
تو جواب یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر جو زیری مدینہ تھا اس کی طرف روانہ کیا گیا فتح کی خوشخبری لے کر، اور اپنی اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، جس کا نام قصوہ تھا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبہ، جدعہ، شہبہ اور قصوہ۔ تو قصوہ کے اوپر روانہ کیا گیا، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوالی، یعنی جس کو قبا بھی کہا جاتا ہے، قبا کا ہی دوسرا نام عوالی تھا، جس کو بلائی مدینہ کہتے ہیں، تو وہاں پر بھیجا گیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے پہلے ہی جو منافقین تھے اور یہود تھے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہیں ان کو شکست ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب حضرت زید بن حارثہ کو آتے دیکھا، تب بھی منافق نے کہا اور یہود نے کہا کہ یہ قصوہ اونٹنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، ہم نے کہا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ آ رہا ہے اور یہ بھاگ کر آ رہا ہے، شکست کھا کر بھاگ کے آ رہا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہے۔ لیکن جب صحابہ کرام ان کے گرد، ان کے دائیں بائیں جو ہے جمع ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا بنا، پیچھے کی کیا خبر ہے، تو انہوں نے بتایا، یہاں تک کہ سب کو یقین آ گیا کہ مسلمان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے جو صحابہ ہیں وہ بدر کی جانب جو ہے روانہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان کو فتح کے اوپر خوشخبری دیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی عقد میں تھیں، وہ بیمار تھیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے ان کو چیچک نکلا ہوا تھا، تو ان کو اس لیے چھوڑا تھا۔ لیکن یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فتح ہوئی اور یہاں جو ہے ان کا جنازہ اٹھایا گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو یہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم مٹی ڈال رہے تھے ان کی قبر کے اوپر کہ ہم تک جو ہے خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔